أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. एक इंसान की मंजिल ये है कि उस पे मारिफत हक वाज़े हो जाए। जब मारिफत हक वाज़े हो जाए तो अपने परवरदिगार की रज़ाओं को वो अपने परवरदिगार के हुक्मों के सामने
جھکانے والا بن جائے، یہ ایک انسان کی ایمانی زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ عبادت مجھے اللہ کے نافرمانوں سے جدا کرنے والی ہونی چاہیے۔ میرا نمازی ہونا مجھے بے نمازیوں سے اعلیٰ کر دینا چاہیے اس کو۔ میری صدقوں کی عادت مجھے دولت کے پجاریوں سے میری اس عادت کو میری شخصیت کے حوالے سے ممتاز کر دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے بے نمازی گزارتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں صدقے بھی دے رہا ہوں اور زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے حرام کی کمائیاں کرنے والے گزار رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں عمرے بھی کر رہا ہوں اور زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے اللہ کے نافرمان گزارتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں حج بیت اللہ بھی بار بار کر رہا ہوں اور زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے چور، اچکے، ڈاکو، بدماش، لچے، لفنگے گزارتے ہیں۔ عبادت کی ادائیگی کو اگر وہ واقعتاً عبادت ہو تو پھر عبادت کی ادائیگی سے میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں اللہ کے نافرمانوں کی صف میں نظر نہ آؤں، بلکہ میرا عمل عبادت کے جس روپ میں بھی ہو وہ اتنا سچا ہو اور اتنا کھرا ہو کہ میرا وجود پوری توانائی کے ساتھ بے ایمان طبقات میں نمایاں ہو کر ایمان کی علامت بن جائے اور میں رب کی فرما برداری کا مینارہ بن جاؤں۔ یہ ہے اصل میں عبادت۔ معرفت حق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت کی سچائی کا یقین ہو جائے۔ اللہ کی وحدانیت کی سچائی کا اگر یقین مجھے نہیں، عملاً میں اس کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنی زندگی میں، تو پھر مجھے معرفت حق تو ملتی نہیں۔ اب میں جتنے مرضی سجدے کرتا رہوں وہ عبادت نہیں بنتے، میں جتنے مرضی صدقے دیتا رہوں وہ عبادت نہیں بنتے، میں جتنی مرضی مسجدیں بنواتا رہوں اور مدرسے بنواتا رہوں، میرا یہ کوئی خیراتی عمل عبادت نہیں بنتا۔ میں جتنے یتیموں مسکینوں کے راشن لگاتا رہوں، میرا یہ رفاہ عامہ کا کام، میرا یہ عبادت نہیں بنتا۔ میری عبادت کی ابتدا ہوتی ہے معرفت حق سے، اور معرفت حق کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ میری زندگی کے لیل و نہار پر، خوشیوں غمیوں پر، اتار چڑھاؤ پر، نفع نقصان پر، عزت و ذلت کر، ہر معاملے میں میری زندگی کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ بھئی یہاں تک بات سمجھ آ جائے تو پھر سجدہ عبادت بننے لگتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ نہیں کہا گیا
کہ وَاسْجُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ نہیں کہا گیا قرآن مجید میں کہ وَارْكَعْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ نہیں کہا گیا وَاعْتَمِرْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عمرہ کریں جب تک موت نہیں آ جاتی میرا محبوب. رکوع کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی میرا محبوب. سجدے کرتے رہے جب تک موت نہیں آ جاتی. یقین کا معنی موت. یہ نہیں کہا بلکہ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ. ملک صاحب کے درس قرآن کے آپ سامعین ہیں اور ماشاءاللہ ملک صاحب کے صحیح جانشین حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمان صاحب کی دروس کی محنت بھی آپ پر جاری و ساری ہے. تو آپ کو کوئی لمبی چوڑی تلقین کی مجھے ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی. ماحول ہے یہاں ماشاءاللہ قرآن فہمی کا. خوش نصیب ہیں آپ لوگ, بڑے خوش نصیب ہیں. الحمدللہ کہیں. ہاں جی, بہت خوش نصیب ہیں. میں کبھی کبھی بات یاد کرائیے گا, یہ وابد والی بات بھول نہ جائے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں دینی محنت میں ساتھ لگنے والے جو دوست ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگ تو جتنا زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اس بات کا کہ یا اللہ ہمیں فلاں تیرے بندے کے سبب تیری توحید کی معرفت حاصل ہوئی ہے, آپ وہ حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. میں اسے سادہ لفظوں میں کہا کرتا ہوں یار تسی شکوے کر دیو, سانو نہیں پوچھیا, سانو نہیں گچیا, ساڈے نال اے ہو گیا تے ساڈے نال اے ہو گیا. تانوں تے میرے بزرگاں کولوں اللہ دی توحید دی او روشنی ملی ہے, پہلے تے او دا احسان لاؤ نا موت تک تے پھر باقی گلاں بعد وچ کران گے. ملک صاحب نے جو اللہ کی توحید کی روشنی آپ لوگوں کو دے دی ہے اس کا احسان نہیں اتارا جا سکتا. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم. اس لیے توحید پرست طبقات کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ مشائخ کو یہ احساس نہ دلائیں اور مفتی صاحب اسی تواڈے نال آ باقی ہے ہی کوئی نہیں, تو تسی نال ہو کے کوئی احسان نہیں پہ کر دے مفتی صاحب تے. اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہہ تمہارا میرے ساتھ چلنا مجھ پہ کوئی احسان نہیں بلکہ توحید پرست طبقات کا اپنے معلم کے ساتھ چلنا یہ ان پر ان کے رب کا احسان ہے کہ انہیں اللہ نے قرآن کی سچائی کے حامل پیروکاروں کے پیچھے چلا دیا. ٹھیک جگہ پہ نعرہ لگایا ملک عبداللہ نے ماشاءاللہ. ہاں جی, بل اللہ یمن علیکم. تو خیر بہرحال وعبد ربک, کیا کہا وعبد ربک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے ایک قسم کا تذکرہ ہے اور پھر اس قسم کے بعد تسلی اور پھر تقاضا, یہ تین باتیں اکٹھی ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. جی لوگوں میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے, نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. میرا پیغمبر میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ. جی اب ذرا اس نعلم میں ترجمہ سنیں, ایک ترجمہ سناتا ہوں آپ کو, پھر آپ کو پتہ چلے کہ پیچھے زور آوری کیا ہے اور پھر اس ترجمے کا کیا مطلب ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے
ہم جانتے ہیں انکا بے شک تو یزیقو صدرکا انکا بے شک تو یزیقو تنگ ہو رہا ہے صدرکا تیرا سینہ بما ان باتوں سے یقولون جو تیرا مخالف طبقہ تیرے متعلق یا تیرے حرم کے متعلق یا تیرے یاروں کے متعلق یا تیرے بیان کے متعلق کر رہا ہے میں اللہ جانتا ہوں میرا محبوب تیرا سینہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہے. سبحان اللہ تو کریں. قرآن آپ سنتے رہتے ہیں, کبھی بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہے کہ ان کی پوری حقانیت واضح نہیں ہوتی, توجہ جو نہیں ہے ہماری, اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا نا توجہ تو کر دے کوئی نہیں, ہمیں سنتے ہی رہتے ہو. یہ قرآن میں باقاعدہ احتجاج اللہ نے ریکارڈ کرایا کہ نہیں شیرانی صاحب؟ افلا یتدبرون القرآن, کچھ طبقے وہ ہیں جو فقط قرآن کے لب و لہجے سنتے رہتے ہیں. جی کچھ سننے والے وہ ہیں جو قرآن کی سروں کو سنتے رہتے ہیں. کچھ سننے والے وہ ہیں اللہ جو قرآن کو خوبصورت آوازوں کے امتزاج سے سنتے رہتے ہیں. انہیں بھی تفہیم قرآن حاصل نہیں ہوتی. نا 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 افلا یتدبرون القرآن, قرآن ہی تو علم حقیقی ہے. سبحان اللہ. جی اور قرآن سنا چوریاں نہیں چھوڑ سکا, علم نہیں ملا. قرآن سنا بددیانتی نہیں ختم ہوئی تو پھر کاہے کا قرآن سنا. قرآن سنا سود کا کاروبار نہیں چھوڑ سکا, کیا قرآن کی تفہیم حاصل ہوئی. قرآن سنا غیر اللہ کی نظر و نیاز چھوڑ نہیں سکا, برادری رکاوٹ بن گئی, کہے گا قرآن سنا. قرآن سنا جی جی رسمیں نہیں چھوڑ سکا تو کیا قرآن سنا. قرآن سنا تو قبروں کی پوجا نہیں چھوڑ سکا, کیا قرآن سنا. قرآن سنا اور مردوں کو پکارنا چھوڑ نہیں سکا. میاں کیا قرآن سنا, تیرے دل دے تالے پکے نے کالا دلے روشنی حاصل نہیں ہوئی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سبحان میاں قرآن سنے کل تک بے نمازی تھا, قرآن سنا سچا نمازی بن گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے رہے تو میں بھی فٹافٹ. ہمارا بھائی مفتی نعیم بڑا سریلا ہے, جوشیلا بھی ہے, دونوں خوبیاں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں, اللہ قائم رکھے. دونوں خوبیوں سے مالا مال ہے ماشاءاللہ. اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں ان کے جی جی افلا عبادت یاد کرائیے گا مجھے شیروانی صاحب. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ.
قرآن سنا پہلے بے نمازی تھا اب سچا نمازی بن گیا جی قرآن سنا پہلے غیر اللہ کی نظر و نیاز منت منوتی جگہ تھا قرآن سنا بھی غیر اللہ کی نظریں چھوڑ کے ایک اللہ کے نام کی نظریں دینے لگا سبحان جی قرآن سنا پہلے ماں باپ کا گستاخ تھا قرآن سنا اپنے باپ کی جوتیاں اپنی ماں کی خدمتیں کرنے لگا جی قرآن سنا پہلے حق تلفیاں کرتا تھا جی اب انصاف کا علم بردار بن گیا قرآن سنا پہلے حاسد تھا اب مصلح بن گیا قرآن سنا پہلے فسادی تھا اب مصلح بن گیا قرآن سنا پہلے مکار تھا اب خیر و برکت والا بن گیا قرآن سنا پہلے حرام کی کمائیاں کرنے والا تھا اب حلال پہ قانے ہو گیا یہ اصل میں قرآن کی روشنی ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سنا پہلے اکابر پرست تھا اب اکبر پرست بن گیا جی قرآن سنا پہلے خطیبوں کی مانتا تھا اب رب کے محبوب کی ماننے لگا جی قرآن سنا پہلے موضوع روایتیں جی بڑا اثر کرتی تھی اب صحیح متواتر مشہور پیغمبر کے فرمانوں کو قرآن کے ترازو میں تول کے سینے سے لگانے لگا جی قرآن سنا پہلے نبی کے یاروں کا تعارف نہیں تھا اب صدیق کا عاشق بن گیا جی قرآن سنا ابو بکر کا نوکر بن گیا جی قرآن سنا عمر کا نوکر بن گیا جی قرآن سنا عثمان کا نوکر بن گیا جی قرآن سنا علی کا نوکر بن گیا قرآن سنا پیغمبر کے صحابہ کا حوبدار بن گیا قرآن سنا پیغمبر کے خانوادے کا عاشق بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی قرآن سنا سبحان اللہ کہیے بات سے بات ہی نکلتی ہے سبحان اللہ قرآن سنا سبحان اللہ صدیق کہہ رہے تھے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات وتلا آیت القرآن وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہ قرآن سنا تو الحی اللہ کی حقیقتوں کو ماننے لگا تو دعائیں دینے لگا. کوئی پیغمبر تو کوئی نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ محبوب کبریا چلے تو رحمتوں والا، بولے تو رحمتوں والا، تولے تو رحمتوں والا، مسکرائے تو رحمتوں والا، میزان پکڑے تو رحمتوں والا. جی جی چال چلے تو سبحان اللہ، جی بول بولے تو سبحان اللہ. مدینہ ہو تو سبحان اللہ، سفینہ ہو تو سبحان اللہ، جی شام ہو تو سبحان اللہ، مصطفیٰ کا دن ہو تو سبحان اللہ، مصطفیٰ کے یار سبحان اللہ، مصطفیٰ کا مکہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا چہرہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی ادائیں سبحان اللہ، محبوب کی وفائیں سبحان اللہ، محبوب کے بول سبحان اللہ، محبوب کا تول سبحان اللہ، محبوب کا بیان سبحان اللہ، محبوب کا ایمان سبحان اللہ، محبوب کی ہجرت سبحان اللہ، محبوب کا اظہار سبحان اللہ، محبوب کی نیند سبحان اللہ، محبوب کی موت سبحان اللہ. جی قرآن سنا پہلے بزدل تھا اب دلیر ہو گیا. جی قرآن سنا پہلے جی ملونٹوں سے یرکتا تھا اب ملونٹے اس سے یرکنے لگے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قرآن سنا پہلے بتی برادری سے ڈرتا تھا اب بتی برادری اس کے ایمان کی سچائی سے ڈرنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں مسجد خوبصورت نظر آئے تو جی کرتا ہے کہ کہوں سبحان اللہ. آسمان حسین لگے تو کہتا ہوں بولو نا سارے کہیں سبحان اللہ. جی جی خطیب خوبصورت لگے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. مفتی نام پیارا لگے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. جی اپنے بچے اپنے آنگن میں کھیلتے ہوئے پیارے لگے تو کہتا ہوں سبحان. ماں باپ کو دعائیں دیتا جی 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 سبحان. راتوں کو اٹھ کے انہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کرتا دیکھوں تو کہتا ہوں سبحان. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. جی جی خوش ذائقہ پھل کھاؤں تو کہتا ہوں سارے کہو کہیے ذرا سبحان اللہ. اچھی خوشبو ملے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. موسم اچھا لگے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. جی نیند بڑی اچھی آئے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. جی جی صحت اچھی ہو تو سبحان اللہ. بیٹی کا گھر آباد ہو تو سبحان اللہ. جی جی برسات کے موسم میں میرے گھر برسات کی آفتوں سے بچ جائے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. جی پانی رخ موڑنے لگے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ کنارے پہ میری کشتی لگ جائے تو کہتا ہوں سبحان اللہ. اے میاں یہ کائنات
جب اپنے حسن نمایاں کرے تو تم کہتے ہو سبحان اللہ. اور میں اللہ تمہیں بتاؤں ساری کائنات کو دیا گیا حسن میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ کی شخصیت کے پہلوؤں میں سے ایک ادنا سے پہلو کا حسن رکھوں. ساری کائنات کا حسن مصطفیٰ کے قدموں کے حسن سے بھی پیچھے رہ جائے گا. خاک پائے مصطفیٰ کا حسن آگے گزر جائے گا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. کیا حسن ہے. سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. جی خطیب خطابتیں کر رہا ہے کہ میرا قد اونچا ہو جائے. کچھ حقائق ہیں وہ بھی سنتے جائیں. سبحان اللہ. جی جی خطیب اس کوشش میں ہے میرا قد اونچا ہو جائے. سیاستدان اس کوشش میں ہے میں مرا بندے کہنے بڑی شہر سی بڑا خادم سی اللہ اللہ میرا قد اونچا ہو جائے. پیر اس کوشش میں ہے میرا قد اونچا ہو جائے. جی جی معلم اس کوشش میں ہے میرا قد اونچا ہو جائے. جی مقرر اس کوشش میں ہے میرا قد اونچا ہو جائے. تاجر اس کوشش میں ہے کہ میرا قد اونچا ہو جائے. توجہ ہے میری دل. بس شاہ جی محنت پہ کر رہے ہیں کہتے ہستے تو محنت اس پہ کرنے ہیں کہ چلو بال بچے نو کسی کو منگنا نہ پڑے. اچھا اللہ 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 اللہ. نا 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 محنت سست نہیں کرنی کہ بال بچے نو منگنا نہ پوے. اوے میرا تو کدوں دا بال بچے دا رب بن گیا ہے. نہیں محنت اس واسطے کرنی ہے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے. جی شاہ جی دکانداری پہ کرنا حلال و حرام دے فرق قائم کیتے نے. کیوں جی کیوں اجی شاہ جی اللہ راضی ہو جائے. اور میاں قرآن پہ سننا ہے کیوں اجی اللہ راضی ہو جائے. اور میاں لڑائیاں پہ لڑنا ہے کیوں جی اللہ راضی ہو جائے. اور میاں مخلوق دی خدمت پہ کرنا ہے کیوں اللہ بول دیتے ہیں نہیں یار اللہ میرے دل راضی ہو جائے. جی جی اللہ اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا شان مصطفیٰ سنیے. سبحان اللہ. جی مخلوق کوشش بھی کر دیے دو جہتاں نے کوشش دیا. ایک کوشش ہے کہ مخلوق اپنا قد اونچا کرنا چاہتی ہے تے دوسرا طبقہ ہوئے جڑا رب نو راضی کرنا چاہتا ہے. دو طبقے ہے. یہ کیا ہے بولیے یہ کیا ہے. قرآن نے جا بجا ان کا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کہیے ذرا سبحان اللہ. کہیں سبحان اللہ. جی جی ساری آیتوں کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا لیکن اشارے سمجھتے جائیں. سبحان اللہ. قرآن کے عاشق ہے تو سبحان اللہ کیجئے گا. فما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. پنجابی میں معنی کروں اس کا غیر پارلیمنی لفظ نہیں بولوں گا. نہیں گفتگو ہے جمعہ ہے دین ہے بیان ہے. جی جی میں آج مولانا کو کہہ رہا تھا کہ میں بچوں سے اردو بولتا ہوں گھر میں کچھ ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے تو جلے میں کدھر غصہ چڑھتا ہے تو میں پھر پنجابی بولنے لگ پڑا. میں نے بچوں کہتے بابا
یہ کیوں بولتے ہیں، اس طرح کیوں بولتے ہیں؟ وہ مفسر منکر شاعری کوئی نہیں گل یہ وڈے ہون گے تو بھی غصے چ پنجابی بولن گے. خیر پنجابی ہماری مادری زبان ہے تو اس میں جو کیفیت دل کی ہوتی ہے نا وہ چھپائے چھپتی نہیں، وہ زبان ذرا واضح کر دیتی ہے بات کو. اب اس لفظ پہ مادری پہ رک جاؤں تو پھر اور وقت لگے گا. اب سبحان اللہ کہیں. مجھے بتائیے گا وقت بھی آپ کا جمعے کا بھائی ہے، اشارہ کیجئے گا. اچھا جی. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے کہیں سبحان اللہ جیسے میں جی جی. دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اپنا قد اپنی محنت کا صلہ اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ ہے جی جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ایک طبقے کا تذکرہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تقا کا معنی میرا پنجابی میں دل کرتا ہے کروں کہ او بندہ جڑا باں باں کرے. تقا کا معنی کیا ہے؟ کسی دی گل ہی نہیں سنتا، باں باں اپنی سنائی جاندہ اپنی دباندہ. نہ پیغمبر کے فرمان کا کوئی لحاظ، نہ صحابہ کے اجماع کا کوئی لحاظ، نہ قرآن کا کوئی لحاظ، نہ کوئی اسلاف کی ریت کا کوئی لحاظ، بس باں باں. آثر الحیات الدنیا، اور نے سمجھے دنیا دا الو ہی سیدھا کرو باقی چھڈو. اے جہان مٹھا تے اگلا کسے ڈٹھا. نا 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 توجہ بھائی میری طرف. سبحان اللہ. ان دونوں باتوں کا تعلق میں مقام مصطفیٰ سے جوڑوں گا اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو. سبحان اللہ کہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی دنیا کا مقام اونچا ہو جائے. اللہ اللہ. دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو یہ فکر ہے میرا اللہ راضی ہو جائے. ایک طبقے کا تذکرہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا طبقہ جو رب کو راضی کر رہا ہے اس کا تعارف کروایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جڑا تقریر کردہ ہوئے تے اللہ دا ڈر غالب ہوئے. دکان تے بیٹھا ہویا اللہ دا ڈر غالب ہے. خوشیاں دا موقع اللہ دا ڈر غالب ہے. غمیوں کا موقع اللہ کا ڈر غالب ہے. اولاد کی تربیت کا معاملہ اللہ کا ڈر غالب ہے. بیوی سے وفاؤں کا معاملہ اللہ کا ڈر غالب ہے. معیشت کا معاملہ اللہ کا ڈر غالب ہے. جی جی. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو کچھ خواہشہ زور لان انہوں دی مخالفت کرے. کبھی کبھی جھوٹے علم کے دعوے داروں کا اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ خواہش کو معبود مانتے ہیں. علم والے شیروانی صاحب کون؟ قرآن کہتا ہے علم دے دعوے دار. کیا؟ اور بولیے سارے میں صحیح کہہ رہا ہوں. آیت پیش کرتا ہوں قرآن مجید. سبحان اللہ. سورہ جاسیہ 25واں پارہ حامیم الجاسیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. افرائیتا میرا محبوب کیا آپ نے دیکھا ہے من وہ بندہ اتخذا جس نے بنا لیا الہہ ہوا. اس نے اپنی خواہش کو کیا بنا لیا؟ کیا بنا لیا؟ میں جو سوچا وہی ٹھیک ہے، میں جو آکھاں وہی ٹھیک ہے، میں جو تحقیق کروں وہی ٹھیک ہے. اللہ کہتے نہیں
جاہلوں دی اور نشانیاں ہوندیاں نے، یہ باتیں علم کے دعوے دار کرتے ہیں۔ اضلہ اللہ علی علم، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دونوں کیفیتوں میں کرنا ہوتا ہے، جب مخلوق عزتیں پائے پھر بھی کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ، اور جب عزتوں کے دعوے دار رسوا ہو، شوقین ہے، اللہ ان کو تسلیاں دے دے کے کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بابا کرن والا ٹولا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا۔ ہوئے ہوئے سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ۔ نام ملائے گا، ایسے ایسے جرم سامنے آئیں گے، اللہ اللہ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، کہنے لگے گا ما اغنی عنی مالیا، میری دولت نے مجھے نہیں بچایا، میری شہرت نے مجھے نہیں بچایا، حالکانی سلطانیہ، میری بابا نے منو برباد کر دیتا ہے۔ جواب آئے گا خذوہ فغلوہ، پھڑ لو اینو تے جکڑ لو اینو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا سبعون ذراعا، رسے پاؤ اینو، اللہ اللہ جی زنجیرہ پاؤ اینو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ معرفت حق سے محروم رہے ہے۔ یہ بابا کرتے تھے، میں کرتے تھے، اللہ اللہ اپنا قد اونچا کرنا چاہتے تھے، اللہ اللہ۔ اور لوگوں سنو، قد اونچا کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا چرچا پیچھے باقی رہ جائے۔ اللہ اللہ، میں اپنے محمد کو کہہ رہا ہوں، تنو میرا سونا محمد میں قرآن دیتا ہے، لہذا یہ مسئلہ تیرا نہیں کہ تیرا قد کون اونچا کرے گا، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں اللہ ایک قسمہ چپ چپ کے پکڑا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں دولت دے کے قد نیواں کرنا وا، اونچا نہیں کردا، میں کوٹھیاں دے کے قد نیواں کرنا وا، اونچا نہیں کردا، میں جائیداداں دنیا دیا دے کے قد نیواں کرنا وا، اونچا نہیں کردا۔ اللہ کنہ دا قد اونچا کرنا ہے؟ اللہ کہندے نے میں یتیم نو قرآن دیتا ہے، جنوں میں قرآن دیا اودا میں قد اونچا کرنا وا۔ اس کو اپنے قد کی خود فکر نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کے مبلغ کو اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو نہیں پیچھے رہ سکتا، اگر تو سچا قرآن کا مبلغ ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جہاں قرآن کا علم ہوگا وہاں رفعت ذکر ہوگی۔ ہاں سبحان اللہ۔ جی جی انتم العالون ان کنتم مومنین۔ سبحان اللہ۔ تے دوجا معاملہ کچھ ہونے جڑے خالص سجدے کر کر کے جنت دے مستحق بنے نے، رب نو راضی پہ کر دے نے، انہاں دے مقابلے تے میں پیغمبر نو کہا والضحیٰ۔ سبحان اللہ کہیں۔ دیکھیے جوڑ جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا؟
جی سبحان اللہ. جی کچھ طبقات وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہے اس شوق میں کہ سانو جنت لب جائے، اس شوق میں کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ اللہ. نبیوں میں نبیوں کا طبقہ، سچے ولیوں کا طبقہ، صلحاء کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، اللہ والوں کا طبقہ. سبحان اللہ گئے سارے کہو سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. کشتیوں میں پھنس پھنس کے رب کو راضی کرتے رہے، بیٹوں کی قربانیاں دے دے گئے، جوان بیٹوں کی گردن پہ چھریاں چلا چلا کے رب کو راضی کرتے رہے، بیوی کو جنگل میں چھوڑ چھوڑ کے رب کو راضی کرتے رہے، جی کنویں میں گر گر کے رب کو راضی کرتے رہے، بیٹوں کی جدائی میں صبر کر کر کے رب کو راضی کرتے رہے، جی مچھلی کے پیٹ میں پھنس کے رب کو راضی کرتے رہے. شوق رضائے خدا ان کے دامن گیر رہا، لیکن یہاں تو ماجرا ہی الٹ ہو گیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. سبحان اللہ. ساری کائنات دے سچے عبادت گزار میں اللہ نو راضی پہ کر دینے تے میں اللہ قسم چک چک کے بکلا اور قرآن دا کاری میں اللہ تنو راضی پہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. قرآن دا دیوا اگر میں بال دیا مشرک ٹیڑی چوٹی دا زور لا لین دیوا توحید اے نہیں جے پچدا اینو بالن والا کلا. جی نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. هو الذی ارسل رسولہ، وقت ختم، ارسل رسولہ بالہدی. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. کی بولیے کس کس کے ساتھ بھیجا؟ مل مانا بالہدا معناہ اے بالقرآن اے بال جی جی بالہدا کی معنی جی اللہ نے وہ محبوب بھیجا جو جس حال میں ہو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. ولو کرہ المشرکون. اور مشرک بے شک تڑپتے رہے وہ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.